الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑی عزت والا اور بڑی ہی شان والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کرے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی حاجت کو پورا کرے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بابرکت نام کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذوالجلال والاکرام. اس کا لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا، عزت دینے والا، بڑی شان والا، بلند مرتبے والا. اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بہت بابرکت ہیں، بہت شان والے ہیں. یہ آج والا وظیفہ بہت بہترین اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا ہے. آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ. جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے، تو جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. میرے اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ کسی کام کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر جو وہ کہتا ہے اللہ وہ بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. وہ ایک دن ایک بہت بڑے مجمع میں بیان کر رہے تھے، اور اسی مجمع میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، اے حضرت مجھے 4 درہم عطا فرمائیے. تو آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، جو شخص اس ضرورت مند کو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. ایک امیر شخص کا غلام بھی وہاں سے گزر رہا تھا. وہ اپنے آقا اور اس کے دوستوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لینے جا رہا تھا. جب اس نے حضرت کی بات سنی، تھا وہ بندہ یقین والا، اللہ کے ولیوں پر یقین تھا اس بندے کا، اس غلام کا. تو وہ آ کے حضرت سے عرض کرنے لگا، اے حضرت میں جو بھی دعا کہوں گا آپ وہ دعا کر دیں گے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا، تم اس شخص کو 4 درہم دو، تم جو بھی 4 دعائیں کہو گے میں کر دوں گا. تو اس غلام نے 4 درہم اس سائل کو، اس ضرورت مند کو دیے، اور وہ ضرورت مند چلا گیا. تو پھر اس غلام نے حضرت سے مخاطب ہو کر فرمایا، حضرت اب دیں مجھے دعائیں. تو حضرت منصور رحمۃ اللہ نے فرمایا، بتاؤ پہلی دعا. تو وہ عرض کرتا ہے وہ غلام، حضرت میں غلام ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزاد کر دے، مجھے غلامی سے نجات دے دے. تو ان بزرگوں نے دعا کی، یا اللہ اس کو رہائی عطا کر. دوسری دعا، وہ کہنے لگا، حضرت یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے مالک کے تھے. جب میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا ان کے بارے میں. تو دعا فرمائے آپ اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے ان درہم کا 10 گنا عطا فرمائے. تو انہوں نے دعا دی کہ اے اللہ اس کو اس کا 10 گنا عطا کر. اس کے بعد تیسری دعا، بہت خوبصورت اور پیارا واقعہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد تیسری دعا، وہ کہنے لگا، حضرت میرا مالک جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ وہ روزانہ شراب پیتا ہے. اس کو کئی بار منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتے. آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق توبہ دے دے. اللہ اکبر. تو حضرت نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے مالک کو توبہ توفیق عطا فرما، آمین. چوتھی دعا،
اس غلام نے فرمایا حضرت دعا فرمائے اللہ آپ کو، مجھے، میرے مالک کو اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ ان سب کو بخش دے، معاف کر دے۔ تو ان بزرگوں نے عرض کی اے اللہ مجھے، اس کو، اس کے مالک کو اور جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کو بخش دے۔ اب جتنی دیر اس کو یہاں پہ لگ چکی تھی تو اس کے مالک کے جو بھی مہمان وغیرہ تھے وہ سب واپس جا چکے تھے۔ جب یہ واپس اپنے گھر پہنچا تو مالک اس کو دیکھ کر بہت غصے میں اس کو مارنے کے لیے لپکا۔ اس نے کہا حضرت مجھے مارے نہ، میری بات سن لیں، میں منصور بن عمار رحمۃ اللہ کی محفل میں تھا۔ جب اس نے حضرت منصور رحمۃ اللہ کا نام سنا تو وہ رک گیا اور ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا کہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو وہ غلام عرض کرنے لگا کہ حضرت میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں حضرت کی آواز سنی، وہاں پہ ایک سائل تھا کہ جو اس سائل کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، تو میں نے آپ کے دیے ہوئے 4 درہم اس سائل کو دے دیے اور ان سے 4 دعائیں لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کے پاس۔ تو اس نے کہا اچھا بتاؤ کون سی دعا لی ہے تم نے؟ پہلی دعا میں نے یہ کروائی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، تو میں نے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات دے دے۔ تو اس کے مالک نے کہا جاؤ آزاد کیا میں نے تمہیں۔ اچھا، اور دوسری دعا؟ اور کہا حضرت جو 4 درہم تھے وہ آپ کے تھے، تو میں نے اس کے بارے میں یہ دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے 10 گنا عطا کرے۔ تو اس کا سابقہ مالک کہنے لگا کہ جاؤ تم اس کا 10 گنا عطا کیا۔ اور تیسری دعا؟ وہ کہنے لگا کہ تیسری تو حضور میں نے آپ کے لیے کروائی ہے، آپ شراب پیتے ہیں، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے، تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے۔ تو اس کے سابقہ مالک نے کہا کہ جاؤ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد چوتھی دعا؟ اس نے کہا کون سی کروائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ چوتھی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، میرے مالک کو اور جتنے اس محفل میں آدمی تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ وہاں پر وہ اس کا سابقہ مالک رو پڑا اور کہنے لگا جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا، یہ تو اب اس کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور اس رات جب وہ اس کا سابقہ مالک سویا اپنے بستر پر تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اوپر سے آسمانوں سے کوئی ندا کر رہا ہے، اے بندے تو ایک چھوٹا سا مالک ہو کر جو کچھ تیرے اختیار میں تھا تو نے وہ کر دیا، اور میں رب العالمین ہو کر جو میرے اختیار میں ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! تو آواز آئی جا، منصور بن عمار کو بھی بخشا، تیرے غلام کو بھی بخشا، جتنے بھی محفل میں بندے تھے ان سب کو بھی بخشا اور تجھے بھی بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ہی نام اسم اعظم ہیں۔ جو بھی شخص، جو بھی مرد و عورت اللہ کو جس نام سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب ضرور دیتا ہے۔ یہ آج والا عمل اور وظیفہ کیا ہے کہ انعام و کرام والا، عزت دینے والا، عزت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور انعام و اکرام دینے والا کون ہے؟ میرے اللہ کی ذات ہے۔ بلند مرتبے والا کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی بادشاہی ہر جگہ پر ہے۔ آج والا وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ جو بھی شخص اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو گیا، تو پھر جو اللہ کا ہو گیا تو وہ جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ اپنی اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ آپ کو بھی فائدہ دے گا اور جس کے لیے آپ دعا کریں گے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کسی بھی وظیفے اور عمل کا حساب یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں،
اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بابرکت نام کا وظیفہ ہے، تو خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا، اگربتی لگا لیں، عطر لگا لیں، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دے دیں، کیونکہ اللہ کے نام کا وظیفہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے اس نیت کے ساتھ دینا ہے، کسی کو بھی آپ کچھ بھی دے دیں کہ اے اللہ میں یہ وظیفہ شروع کر رہا ہوں تیرے بابرکت نام کا، تو اس میں جو بھی غلطی جو بھی کوتاہی ہو تو اپنے فضل اپنے کرم سے اس کو دور کر دیں، اور مجھے اس میرے عمل میں کامیابی عطا کر، آمین۔ تو صاف ستھرے کپڑے لباس پہن کر آپ بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد آپ اس کو پڑھیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ چھوٹا سا نام ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس لفظ کو آپ نے 2100 مرتبہ پڑھنا ہے، کم از کم آپ نے روزانہ 2100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ چند دنوں کے بعد حل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ جتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اور جب آپ کا 41 دن کا عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ سب اس کی ایک تسبیح کر لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، پھر آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اوپر والے کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب آپ کا 1 دن کا عمل مکمل ہو جائے تو جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا ببرکت نام پڑھا ہوا ہے، دروشی پڑھا ہوا ہے، وہ آپ اصحال ثواب کر دیں۔ اس کے بعد آپ اللہ سے اپنے لیے دعا کریں، اپنی اس حاجت کی پڑھتے وقت بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کی ذات وہ ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور جو وحدہ لا شریک اکیلا تنہا مالک ہے۔ اور اگر کسی بھی وظیفے میں یا کسی بھی عمل میں آپ کو کوئی ڈر وغیرہ لگے تو اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہوتی ہے کہ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر جس جگہ پہ آپ نے ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پہ آپ نے بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے، تو جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ چاروں کونوں پہ آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار لیں، اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں، اور یہ نیت کر لیں اور زبان سے الفاظ ادا کریں کہ اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہے جو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام پڑے گا اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کرے، آمین۔ چلیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔